اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، اسلامک ٹی وی پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے۔ وہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو دوستوں نے بتایا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر آیا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ گھر واپس آ گئے تو گھر والے سب کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا، کسی کو نہیں بتایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب بھی کوئی گھر میں کرتا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا ہی لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چاچا نے کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ چاچا کہنے لگے اب تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چاچا نے مارا پیٹا بھی صحیح اور جسم سے سارے کپڑے بھی اتار لیے، اور جب جانے لگے تو جسم پر کوئی کپڑا بھی باقی نہ رہا۔ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے اپنی چادر ہی پکڑا دی کہ بیٹا اپنے ستر کو ہی چھپا لے۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس نے اس کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک سے ستر کو چھپا لیا اور دوسرے کپڑے کو اوپر اوڑھ لیا۔ اس لیے آپ کو دو چادروں والا بھی کہا گیا اور آپ دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ قدم بے اختیار مدینہ کی طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ پر عجیب خوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ تمتما اٹھا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ کی قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اس لیے بدلے میں ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت میں بعض اوقات جاذب میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جاذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جاذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ایسا جاذب طاری ہوتا کہ اونچی آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا ایک دن، اور یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ بخار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا ہے، تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں تشریف لے آئے۔
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کے آخری لمحات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں تھے، اور آپ کی نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھیں۔ جب آپ نے دم توڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بھیجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ بھی کتنا قدردان ہے۔ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کتنی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ خود ہی بے قدرے ہیں، اس لیے اللہ کو بھی کہنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر انہیں قبرستان لے گئے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین میں لٹا دیا، گویا زمین کو امانت دی ہو، جیسے کوئی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو زمین میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا، محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتا ہے۔ وہ صحابی جس کو گھر والوں نے گھر سے نکال کر اور کپڑے بھی چھین لیے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک میں کفن دفن نصیب ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور خود ہی اس کو قبر میں اتارا۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تو اگر کوئی اس کے لیے قربانی دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔